اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ میری آج کی ویڈیو ہے امام حسن کو زہر کس نے دیا اور اس کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہیں تو میں تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے جس کو سن کر سخت سے سخت دل بھی اپنے دل اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تعالی نے ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری بار آپ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن کی مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ امام حسن 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ نیند سے جاگ گئے۔ حضرت بی بی زینب عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر حضرت بی بی زینب کو آواز دی۔ بی بی زینب امام حسن کی آواز سن کر متوجہ ہوئیں۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور میں نے نانا جان سے عرض کیا آپ میرے حالات سے واقف ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں سے نیچے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سب سے آ ملو گے۔ امام حسن ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پہ قل واللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے ایک شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن نے فرمایا بہن نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ مبارک میں چلا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دان یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے، اور جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے باہر آ جاتے تھے۔ ذرا سوچئے یہ ہیرا کیا ہے؟ اگر اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھا بلکہ قاتل حسن بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کریں گے کہ سازش یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا تھا اس بات پہ تاریخ خاموش ہے، اور اس میں مورخین اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وقت آپ کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن امام حسین کو بلوایا تاکہ کچھ ان کو نصیحت کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بھائی کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سیدوں کا صابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔
اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو آپ اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے۔ مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے فرمایا، اے حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، بھائی، آپ کا چہرہ مبارک ہرا ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ جب یہ بات امام حسن نے سنی، میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے، تو فرمانے لگے، حسین، یاد ہے نانا کی حدیثیں آج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک سرخ تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں محل بھی دیکھتے جائیں، جس سے پھولوں کا حسن بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا محل کس کا ہے اور دوسرا جو لال ہے یہ کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حضرت امام حسین کا ہے اور ہرا امام حسن کا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے رضوان، یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری پیاری بہنوں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین محبت میں رضوان جنت روتے ہیں، جبکہ جنت میں رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس کو جب بھی یاد کیا جائے گا لوگوں کی آنکھوں میں جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہو ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ مبارک ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسین، دیکھا نا نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن نے لوگوں کو جانے حکم دیا اور گھر والے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم تھا اور اس کی ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ کا حسن پر ہاتھ پھیرنا تھا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے الفاظ گونج رہے تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حتیٰ کہ کوئی بھی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھول کر فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 23 صفر کو بعض روایات میں کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے کئی ٹکڑے قے کے ذریعے باہر آ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی
تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضے مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا غلیظ اور گندا انسان، جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا یہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں اس کو دفن کروں گا۔ یہاں تک مورخین لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اسی لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسا لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روکا، جنازے پر تیر چلائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تیر چلائے تو تیر جب حضرت امام حسن کی لاشے پر لگا تو ان کے کفن سے مار نکل پڑے۔ اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر پھر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حضرت حسن رنگین کفن میں نہ لیا جائے بلکہ ایک کفن اور پہنا دیں۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین سے کہا شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت امام حسن اور اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو معاف کرے۔ ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔